الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اپنی زلف کا اسیر رہنے دے اپنی زلف کا اسیر رہنے دے مفلسی میں امیر رہنے دے اور بادشاہت کا اعتبار ہی کیا بادشاہت کا اعتبار ہی کیا
احتیاطاً فقیر رہنے دے، تنہائی میں فریاد تو کر سکتا ہوں، تنہائی میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ معزز علماء کرام ماشاءاللہ، تنہائی میں فریاد تو کر سکتا ہوں، ویرانے کو آباد تو کر سکتا ہوں، فریاد تو کر سکتا ہوں، ویرانے کو آباد تو کر سکتا ہوں، اور یہ مانا کہ تجھ سے مل نہیں سکتا لیکن تجھے یاد تو کر سکتا ہوں۔ مخدوم و محتشم عزت مآب حضرت علامہ صاحبزادہ مقصود احمد مرتضائی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، عزت مآب حضرت علامہ صاحبزادہ حسن علی قادری صاحب مدظ اللہ العالی، جناب عزت مآب استاذ الحفاظ استاذ القراء حضرت قبلہ علامہ قاری بشیر احمد صاحب، عزت مآب جناب الحاج امانت علی صاحب، اس خوبصورت محفل کو سجانے والے، اس میں تشریف لانے والے تمام مہمانان گرامی قدر، اور بالخصوص اس مسجد شریف کے امام، خطیب، مدرس اور اس مسجد شریف کی انتظامیہ، میرے ذمہ عنوان گفتگو، موضوع گفتگو قبلہ قاری صاحب تشریف لائے، انہوں نے جو مجھے حکم دیا وہ ہے سید العباد، سید التابعین، سید العشاق، رسول اللہ کی زلف کے علی الاطلاق اسیر حضور سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب سب یہی ہے جی۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں رب نے وہ کمال کشش رکھی، جو بھی آیا اس نے سب کچھ بھلایا۔ آنے والے آتے ضرور رہے، لیکن جب آتے تھے تو گھر کا رستہ بھول جاتے تھے۔ ان عشاق میں، ان سینہ چاک لوگوں میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اور ان میں ایک ہستی حضرت سیدنا اویس قرنی کی ہے۔ قیاس یہ ہے
کیونکہ ان کے ابتدائی حالات تاریخ نہیں بتاتی. جو میری توفیق اور بساط تھی، میں نے بے شمار کتابیں کھنگالنے کی کوشش کی، لیکن ان کا ابتدائی دور وہ پردے میں ہے. قیاس کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ نے یمن کو فتح کرنے کے لیے، یمن میں دین کی تبلیغ کے لیے حضرت خالد بن ولید کا انتخاب فرمایا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ مشہور ہیں سیف اللہ، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے طریقے سے اسلام پھیلایا، پر پھیلنے میں نہیں آیا. ہر کام تلوار سے نہیں ہوتا نا. سر تو تلوار جھکا سکتی ہے، دلوں کو فتح کرنے کے لیے ایک اور تلوار ہے، اور اس تلوار کا نام پیار ہے. فارسی کا شعر ہے حضرت صاحب کے، بسے دیدم کہ یکیرا دو کرد تیغ. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تلوار جب گرتی ہے تو ایک کو دو کر دیتی ہے. ایک وجود پہ گرتی ہے، اس کو دو ٹوٹے کر دیتی ہے. یہ تلوار کا کام ہے. لیکن تیغ عشق بین دورا یکے کنت. تلوار کی عشق کا یہ کمال ہے، یہ جب گرتی ہے تو دو پہ، لیکن ان دو کو پھر ایک کر دیتی ہے. چوکھی گر جائے تو نیک کر دیتی ہے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تلوار کو چلایا، پر دلوں کا معاملہ فتح ہونے میں، غور سے سن لیں یہ مالک ملوں کے، سودے ہو نہیں سکتے دلوں کے. پلٹ آئے. سرکار دو عالم نے فرمایا اب بندہ کوئی اور بھیجنا پڑے گا. تو جس کا اب انتخاب کیا وہ بھی صاحب تلوار ہے. اس کی تلوار کا نام ذوالفقار ہے، اور لقب اس کا حیدر کرار ہے، کرار ہے. مگر اس کی جو تلوار کی دھار ہے اس پہ بھی پیار ہے. سرکار دو عالم نے مولا علی کو فرمایا علی تم جاؤ. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور جا رہا ہوں، باقی بات چھوڑ کے اگلی بات کہہ رہا ہوں. جا رہا ہوں مگر یہ بتائیں تلوار سے کام کروں یا پیار سے؟ سرکار دو عالم مسکرا پڑے، فرمایا تلوار والا تو بھیجا تھا، اس لیے اب تم دوسرا ہی کام کرو تو اچھا ہے. تو مولا علی نے پھر پیار کی تلوار چلائی. اور پیار کی تلوار جو ہوتی ہے ہر تیر خطا ہوتا ہے محبت فاتح عالم. محبت کی تلوار جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا وہ مروت سے ملا ہے تو جھکا دوں گردن، میرے قاتل کا کوئی وار نہ خالی جائے. وہ مروت سے ملا ہے. وہ دن
نفرت سے نہیں مجھے پیار سے مسلوب کرو، نفرت سے نہیں مجھے پیار سے مسلوب کرو، میں بھی شامل ہوں محبت کے گنہگاروں میں۔ مجھے نفرت سے ذبح مت کرو، مجھے پیار سے جتنے ٹوٹے میرے کرنا چاہتے ہو کر دو، میں دعا دوں گا، تم ذبح کرو گے میں، لیکن شرط یہ ہے پیار سے، تو پھیر چھری میرے گلے پہ تب مزہ ہو، میں دل سے دعا دوں الہی میرے قاتل کا بھلا ہو۔ مگر میں ڈر ڈر کے کہہ رہا ہوں سب سے، خصوصاً جو میرے قریب دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اب یہ والی تلوار تو بیچاری کند ہو گئی ہے، ایک ہی رہ گئی ہے، یا چھرا ہے یا خنجر ہے یا تلوار ہے یا آر ہے یا پار ہے، اسی کی ہر طرف چیخو پکار ہے۔ وہ جو پیار والی تلوار تھی، مرزا اسد اللہ خان غالب نے، حضرت صاحب وہ کہتا ہے کہ درد سے مرتا ہوں کہ اتنا نہیں دنیا میں کوئی کہ کرے تعزیت مہر و وفا میرے بعد، آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا طوفان بلا میرے بعد۔ اب حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ میاں محمد بخش کہتے ہیں جنہ تنا وچ عشق نہیں رچیا، کتے انہاں تو چنگے۔ جنہ تنا وچ، کتنی بڑی چیخ ہے، کتنی بڑا فتویٰ ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے گردن زدنی فتویٰ ہے کہ جنہ تنا وچ عشق نہیں رچیا، کتے انہاں تو چنگے۔ وہ کہہ رہے ہیں کتا، ہم تو کہتے ہیں نا فلاں کتا، تو استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں کتے انہاں تو چنگے، کسے کام تے ہوندے مالک دے در راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ سینے سلامت ہیں، سینوں کے چولہے بھی سلامت ہیں، لیکن سینوں کے چولہے میں راکھ بھی ہے، چنگاری ختم ہو گئی۔ سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن حضرت عشق وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور نے فرمایا علی پیار کی تلوار چلا، اور جانے والا جب گیا 6 مہینے لگائے، اتنے شکار آئے، کرتے ہوئے پیار آئے، اور ان میں بڑے بڑے دلدار آئے۔ آپ کو پتا ہے کہ صرف حضرت طفیل بن عمر دوسی آئے تھے، 90 خاندانوں کو لے کے آئے۔ کتنے؟ طفیل بن عمر دوسی، انہی میں ایک چھوٹے سے ابو ہریرہ بھی تھے۔ کیا بات ہے، انہی میں یمن سے آئے تھے حضرت ابو ہریرہ، اس 90 خاندان میں ایک ابو ہریرہ بھی تھے، انہی میں ایک ابو مسلم خولانی تھے جو پچھلے بڑوں کی نشانی تھی، انہی میں حضرت سیدنا اویس قرنی تھے۔ کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ علی بھی علی ہے، علی علی ہے۔ یہ جو اویسی فیضان ہے، اس کے پیچھے مولا علی مہربان ہے۔ یہ جو ابو مسلم خولانی ہے، یہ بھی حیدر کرار کی نشانی ہے۔ اور اہل سنت کی دونوں آنکھیں روشن ہیں۔ ہم جب حضور سیدنا ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے، ہمارا دل چوڑا ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔
कुर्बान थी वे कुर्बान वञे हर शाम सहर सिद्दीक अकबर सिद्दीक अकबर। लेकिन ये अजीम इतने हैं कि जब हुजूर अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करो तो लगता यह है कि बस यही है, अजीम इतने हैं। और जब हजरत उमर का जिक्र करो लगता है बस यही है, जनाब उस्मान का जिक्र करो लगता है बस यही है, मौला अली का जिक्र करो तो लगता है बस यही है। तो मैं इस लड़ी का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन मैंने बता दिया है कि किताब शिताब कोई नहीं, ये क्यास ही बता रहा। क्यास ये है कि ये मौला अली का फैजान है, ये जो यमन सजन का सारा जहान है, और इसीलिए इसमें दर्द बहुत है। दर्द तलवार गर्दन झुकाती है, टुकड़े कर जाती है, लेकिन इश्क की जहां चिंगारी लग जाती है ये फिर भड़कती रहती है, ये भड़कती रहती है। अबू मुस्लिम खौलानी, अभी आप ताजदार खत्म नबुव्वत का नारा लगा रहे थे, जब असवद अंसी ने नबुव्वत के महल पे डाका मारा तो हजरत अबू मुस्लिम खौलानी वहीं थे, वहीं थे। उवैस करनी भी उसी इलाके में थे, मगर उवैस क्योंकि सामने आता ही नहीं था। अल्लाह अकबर, साल के बाद कहीं दिखाई देता था, रहता कहीं वीरानों में, आबादी में कभी कभी तशरीफ लाता, वरना हजरत इमाम मुनावी फरमाते हैं आशा वहीदन व माता शहीदन, जिंदगी गुजरी तन्हा तन्हा, अकेले अकेले। और खुद फरमाते थे कि अकरहु शोहरता, मुझे शोहरत से खौफ आता है, डर लगता है, और मुझे मोहब्बत है अलवहदत, तन्हाइयों से मुझे प्यार है। ये कौन कह रहे हैं? हर किसी की तबीयत अपनी अपनी है। हुण कारी साहब डंडा चुक लैन के सारे मेरे नाल चलो, ये तो फिर इंसाफ नहीं, किसी नूं वैस भी तो रहन दो। खराबी यहीं आती है, जिस वक्त हम सबको कहते हैं सारे मेरे नाल खलो, वो नहीं। अबू मुस्लिम कहीं और खड़ा है, वैसे करनी कहीं, वो वीरानों में है, जंगलों में है, और कह रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं बात आ गई है, हुजूर वैसे करनी को हजरत हरिम बिन हय्यान ने कहा। हरिम बिन हय्यान मादने सफा, जिन्हें दाता साहब ने लिखा है। हरिम बिन हय्यान ताबई है रसूलुल्लाह के, फारूक आजम के दोस्त हैं। हरिम बिन हय्यान ने कहा कोई हदीस सुना, कोई सरकार की बात सुना। हजरत उवैस ने कहा नहीं सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा। कहा यह क्या बात हुई, तू हदीस नहीं सुनाएगा? कहा डर लगता है कि हदीस बयान करनी शुरू करूं और लोग मुहद्दिस मुहद्दिस न कहना शुरू कर दें। तो पता नहीं मेरी गल समझ आई है कि नहीं आई। मेरे नाम का कोई इश्तिहार छापे तो मैं तो उसे कहता हूं लिख, जेड़ा मर्जी आ भी लिख, वो भी लिख, जेड़ा मेरे विच नहीं वो भी लिख। मैं तो वो इश्तिहार भी फड़वा देता हूं जिस पे मेरा नाम छोटा लिखा हुआ। यानी मेरी बीमारी ये है, नहीं समझ आई? हमारी बीमारी ये है कि अगर किसी और का नाम बड़ा लिख दिया जाए, हमारा नुक्कर में लिख दिया जाए, हम उस जलसे में नहीं आते। हमें यह कैंसर है, हम हैं भूखे शोहरत के। हम हर वक्त छपने के चक्कर में हैं कि हर वक्त फेसबुक से लेकर अखबार तक इन रहे। यही बीमारी हमें बर्बाद कर गई। लेकिन जिनके पल्ले कुछ था वो छुपते रहे, हम छप रहे। कहते हैं मैं हदीस बयान नहीं करूंगा। क्यों? कहा कहीं मुझे मुहद्दिस मुहद्दिस न कहना शुरू कर दें। मैं जैसा हूं ऐसा ही रहना चाहता हूं। अल्लाह अकबर।
ایک طرف ویسے کرنی ہے، ایک طرف حضرت ابو مسلم خولانی ہے، یہ شہر میں ہیں، وہ شہر سے دور ہیں۔ اب انہیں پکڑ لیا اسود انسی نے، حضرت ابو مسلم خولانی کو پکڑ لیا۔ اور ابو مسلم خولانی آپ کو پتا ہے یہ کوئی معمولی درویشوں میں بادشاہ، فقیروں کا بادشاہ۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں جو فقیر ہوتے ہیں وہ بے شمشیر ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ جو فقیر ہوتے ہیں یہ صاحب شمشیر بھی ہوتے ہیں۔ جب ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، ایک لشکر کا انہیں سالار بنایا گیا، بیچ میں آ گیا دریا، پل تھا نہیں، حضرت ابو مسلم خولانی کو بنایا گیا سپہ سالار۔ اب کھڑے ہیں کہ پل ہے نہیں، آرڈر پار جانے کا ہے۔ سوچتے سوچتے آپ نے فرمایا جتنے فوجی ہو بمائے سواریوں کے چھلانگ لگا دو، دریا جانے ابو مسلم خولانی جانے، دریا جانے اور ابو مسلم خولانی جانے۔ اور وہ جھجکنے لگے۔ ہن ظاہر ہے اگے دریا تے بندے نو آکے کود جا تے آپ ہمیں باہر کھلوتا رہے تے ساری فوت ہو جاواں، کود جاؤ۔ ایک فوجی بولا، اس نے کہا اگر نقصان ہوا تو؟ آپ نے فرمایا یہ جو تم نے اپنے گھوڑوں پہ یہ توبرے تھیلے یہ لٹکا رکھے ہیں، ان میں سے ایک سوئی بھی دریا میں گر گئی تو ابو مسلم وہ تمہیں واپس کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر دریا میں کود گئے سارے، یہ بھی دیکھے ہیں زمین نے نظارے، یہ ہیں میرے محمد کے پیارے۔ دریا میں جو اترے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم جو دریا میں اترے تو دریا اتر گیا۔ دریا میں چلتے چلتے جب کنارہ قریب آیا، ایک ذرا بے باک اور چالاک صاحب تھے، اس نے کہا چلو اتنا تو اس کا زور چلتا ہے کہ پانی جو ہے پل بن گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گر جائے چیز پھر باہر کیسے آئے گی؟ انہوں نے کہا چیک تو کروں ٹھیک کہہ رہا ہے یا ویسے ہی گل کردہ پیا ہے۔ اس نے جان کے اپنا تھیلا جو میں نو اصل وہ پتہ نہیں انہوں آخ دے کی نے وہ ادھے بھی تھیلا تے ادھے بھی تھیلا خرجی اتوانو اللہ سلامت رکھے۔ کیا باتاں نے تو آڈیو کی آکھیا جی؟ خرجی، خرجی تے مہمیں خرجی، ٹھیک ہے اعتبار ہے۔ وہ جو تھا اس نے جان بوجھ کر وہ خرجی شریف کو اٹھایا، سپاہی نے درہم کر کے دریا کے حوالے، دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے۔ اب آواز آئی ابو مسلم کی کہ کسی کی کوئی چیز دریا میں گری تو نہیں؟ وہ کھڑا ہو گیا، انہیں کہا واہ جی واہ گری نہیں، میرا پورے دا پورا توبرہ ہی وچ پے گیا۔ وہ ساری خرجی مرجی وہ اندر دریا میں گئی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ سوئی بھی گری تو واپس آئے گی، فرمایا دریا کی یہ مجال، اے تیری خرجی کھا کس طرح سکتا ہے؟ دریا کے کنارے پہ آ کے کہا او پانی، میں ہوں ابو مسلم خولانی، میں ہوں پاک محمد کے عمر ابو بکر کی نشانی، ہن شرافت نال کر مہربانی، مجھے تکلیف نہ دے، جو کھائی اگر ایک پلک جھپکنے میں نہ لوٹائی تو پھر تقدیر آئی۔ بس اتنا فرمایا، وہ توبرا خرجا پورے کا پورا بغیر پانی سے چھوئے۔ فوجی مسکرایا، اس نے کہا اب کوئی نہیں لوٹ سکتا اسلام کا سرمایہ، جس جرنیل نے یہ جرنیل بنایا
شالا سلامت رہے مسلمانوں پہ اس کا سایہ۔ یہ بھی اب سمت دیکھیں، ادھر کچھ ہے، ادھر یہی ابو مسلم خولانی ہے۔ جب اسود انسی نے جھوٹا دعویٰ نبوت کا کیا، ختم نبوت کی دیوار پہ وار کیا، تو حضرت ابو مسلم نے کھول کے انکار کیا۔ وہ بادشاہ تھا، طاقت تھی اسود انسی کے پاس، یمن کے اوپر اس نے پنجے گاڑ لیے تھے۔ اس نے کہا دیکھ ابو مسلم، اگر تو مدینے والے کا اقرار کرتا ہے، پہلے تو یہ ملک ہے تیرا، میرا اقرار کر، مدینے والے کا انکار کر، اگر نہیں کر سکتا انکار اس کا بھی کر اقرار، میرا بھی کر اقرار۔ ابو مسلم سے کہنے لگے یہ تو نہ ہوا نہ پیار۔ نہیں سمجھ آئی؟ سجے بھی لائی تے کھبے بھی لائی، ایک کیڑی دوستی ہے، نہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سجنوں دے دروازے اتے تے محکم لائیے جو نت نویں نا یار بنائیے، تے وانگ کمینیاں لوکاں شالا وسن یار دیاں جھوکاں، او کی پتہ ہی نہ کملیاں لوکاں۔ ہن میں تانوں کس طرح ٹوکاں؟ سبحان اللہ۔ ایک گل تے ہوئی ہے جڑی میرے بھائی نے کیتی ہے کہ ویسے جڑے نعرے ہوندے نے اے خاصے پیارے ہوندے نے، اے دے اوتے ہی فقیراں دے گزارے ہوندے نے۔ سبحان اللہ۔ اے جے راجہ جنگ اے دے اپنے نے رنگ، اے میرے نبی دے ملنگ، پتہ چلے راجہ جنگ۔ سبحان اللہ، کیوں جا سونا نعرہ لایا، سبحان اللہ۔ مدینہ مدینہ۔ ابو مسلم خولانی کو اسود انسی بادشاہ بھی، نبوت کا جھوٹا دعوے دار بھی، اس نے کہا ابو مسلم انہیں بھی مان مجھے بھی مان۔ فرمایا جو تجھے بھی مان تو ہو جائے گا پکا بے ایمان، اور میں ہوں محمد عربی کا مسلمان، میں تجھے نہیں مانتا۔ اس نے کہا نہیں مانے گا، میں نمرود کی طرح چکھا جلاؤں گا، میں چکھے نمرود بناؤں گا، جو میرا انکار کرے گا میں انگاروں کے اوپر بھون کے رکھ دوں گا۔ ابو مسلم نے کہا کہ وہ آگ کے انگارے تو نے دیکھے نہیں نظارے، کیسے ہوتے ہیں محمد کے پیارے۔ فرمایا تو آگ جلا اور میں ہوں کھڑا۔ اس نے چکھا نمرودی بنایا، آگ کا چکھا الاؤ بھڑکایا، اور بڑے بڑے انگارے جب لگے دہکنے، اس نے حضرت ابو مسلم خولانی کے لیے آرڈر کیا پکڑو رسوں میں جکڑو، پھینکو اسے آگ میں۔ آپ نے فرمایا اسود اسود، تو تیرا نائی اسود دے، تو اتوں بھی اوئی تے وچوں بھی کالا۔ اے بے وقوف، تو مجھے باندھ کے پھینک رہا ہے آگ میں، تاری مار اڑانا باہو، اسی آپ پہ ہی اڈن ہارے۔ یہ جو تیری آگ ہے عاشقوں کے لیے باغ ہے، یہ جو تیری نار ہے
یہ نار نہیں گلزار ہے، کیونکہ میرے سینے میں جو نار ہے العشق و نار، اس کے سامنے یہ تیری آگ کیا ہے؟ اس نے کہا بڑا باتونی ہے۔ فرمایا یہ تو ابھی پتا کر لے گا کہ کس کی بات بنتی ہے، کس کی بات بگڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا باندھ نہیں، ہم تیری آگ میں آپ چلیں گے، ہم آپ چلیں گے۔ پڑھ بسم اللہ، ہونٹوں پہ درود، اور پہلے دایاں قدم اٹھایا جیسے کوئی برکت والے مقام پہ آیا، پہلا پاؤں اٹھایا، چکھائے اسود انسی میں یوں لگایا۔ آگ کے لیے آرڈر غیب سے آیا، یا نار کونی بردوں و سلاما۔ ایک پاؤں دھرا، دوسرا دھرا، اب کبک رفتار، جیسے سیر چمن کو چلے ہیں یار۔ آگ بن گئی بہار گلزار، دوسرے کنارے تک چلے گئے، پھر چل پڑے آگ میں۔ جب آگ کا دوہرا چکر لگایا تو جھوٹا مدعی نبوت کا گھبرایا، چھوڑ گیا اسے اس کا سایہ۔ اس نے اپنے خلیفوں کو بلایا، بندے دیو پترو تسا میں نو مروایا، اے مشیر ہی مروان دینے تائیں یہ جدے شریف جان دینے، منو فقیر ہی سمجھان دے، اے جڑے مولیاں تے گاجراں کھان دینے پھر چتر بھی کھان دینے۔ سبحان اللہ، اللہ کہ ترن سمجھ ہی نہ آوے میں کی آکے، تسی ہمسائے ہو نا مان جائے ہو۔ سبحان اللہ۔ مشیروں نے کہا، مشیروں سے اس نے کہا ظالم کے بچوں، نہ یہ موت سے مرے گا نہ یہ آگ سے جلے گا۔ ایک خلیفے نے اسے کہا، وہ مرزا قادیانی کا جیسے خلیفہ نور الدین تھا اس کے بھی خلیفے تھے، انہوں نے کہا اسود یہ جو ہے نا ابو مسلم خولانی، یہ ہون جڑا کام ہو گیا ہے اگ دے وچ، یہ ہون تینوں کوئی نبی منے نہ منے، اینو منن کے سارے، لہذا جان چھڑا، انو ملکوں کڑھا، ورنہ اکیلا ہی تیری نبوت کو لے ڈوبے گا۔ اس نے کہا یہ تم نے ٹھیک کہا۔ انہوں نے حضرت ابو مسلم خولانی کو جکڑا، کہنے لگے نکل ہمارے ملک سے۔ ابو مسلم نے کہا کدھر؟ چالاک بڑے ہوتے ہیں یہ جھوٹے۔ انہوں نے کہا جا مدینے، جا مدینے۔ اس نے کہا اللہ کریو جی سزا پھر لبے، جا مدینے جا۔ رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتانے، رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتانے، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نو، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نو، تے تو رانجھا سب دا سانجائے، تو رانجھا سب دا سانجائے، تینو گھلدا آپ سلام خدا، لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے، تیرا تخت ہزارہ ویکھن نو، لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے، تیرا تخت ہزارہ ویکھن نو۔
رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں ایک روندے نے ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں ایک رون دوبارہ ویکھن نوں ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں ایک رون دوبارہ ویکھن نوں کیونکہ تو رانجھا سب دا سانجھائے تے تینو گھلدا آپ سلام خدا لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے تیرا تخت ہزارہ ویکھن نوں لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے تیرا تخت ہزارہ ویکھن نوں لکھ ہیراں بک بک ابو مسلم جا مدینے ابو مسلم نے کہا یہ سزا ہے کہ جزا ہے آیا ان کے نزدیک یہ سزا تھی عشق کے نزدیک یہ جزا تھی ابو مسلم دوڑ پڑا نہ رات تک کے نہ دن تک کے ادے کن فکاں سے گزر گیا ادے لا مکان سے گزر گیا تیری جستجو میں خبر نہیں وہ کہاں کہاں سے گزر گیا تیری جستجو میں خبر نہیں وہ کہاں کہاں سے یہ اپنی اپنی ہے منزلیں یہ اپنی اپنی اڑان ہے کوئی بام تک نہ پہنچ سکا کوئی کہکشاں سے گزر گیا میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی آیا عجب منظر ہے رات ہے نہ دن ہے فرید کہتے ہیں کہ تتی تھی جوگن چودھار پھراں ہند سندھ پنجاب دے ماڑ پھراں سنج بر تے شہر بازار پھراں متا یار ملم کہیں سانگ سبب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدا وچ ملک عرب واہ سونا ڈھولن یار سجن واہ سونا ڈھولن یار سجن واہ سانول ہوت حجاز وطن یہ شکر ہے تو پورا سمجھ نہیں آتا واہ سونا ڈھولن یار سجن واہ واہ سانول ہوت اے ہوت دی سمجھتے نہیں جنہوں آندی انہوں آندی جنہوں نہیں آندی انہوں پہ آخر واہ سانول ہوت ہائے ہائے ان عاشقاں تو میں صدقے جاواں لوکاں پتہ نہ لگے ایو جے لفظ آکھ دین اپنی سرکاراں نوں تاکہ لوکاں پتہ ہی نہ لگے تے کام ہوندا جاوے کسے ویلے رانجھا آکھ چھڑ دینے اے ہوت پنل خان دا صفت سی پنل خان انہوں آکھ دے سن ہوت بلوچ تے حضرت خواجہ غلام فرید کہتے واہ سانول واہ سونا ڈھولن یار سجن واہ سانول ہوت پہلے ہوت آکھ کے اگے لفظ ہو رکھیا واہ سانول ہوت حجاز وطن آئے ہائے واہ سانول ہوت حجاز وطن
آنیک فرید دا بیت حزن. یوسف بچھڑے تھے یعقوب سے، یعقوب کا گھر تھا بیت حزن. عاشق کہہ رہا ہے وہ یعقوب کا یوسف بچھڑا تھا، میرا محمد مجھ سے بچھڑ گیا. واساول ہوت حجاز وطن آنیک فرید دا بیت حزن. ہم روز ازل دی تانگ طلب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب. تیرے باندیاں دی میں باندی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاں دی ہاں. تیرے باندڑیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں. تیرے درد کتیاں نال ادب. ابو مسلم نے کہا میں جا رہا ہوں. رات دن چلتے چلتے اور چلتے چلتے تھک گئے تو چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں نے اتنی بستی دور بنا لی. سوکھے رات دن چل چل کے پاؤں پھٹ گئے، آبلے پڑ گئے، ناخن اتر گئے، مدینے پڑ گئے. مدینے پہنچا، کیا وضو، مسجد نبوی کے صحن میں باہر اللہ اکبر، نماز شروع، جماعت پہلے ہو گئی. صدیق اکبر مصلی پہ بیٹھے تھے، حضرت عمر نکلے اچانک مسجد سے باہر. حضرت عمر انٹیلیجنس کے بھی سربراہ تھے، آنکھیں کھلی رکھتے تھے. جب پڑی ابو مسلم پہ نظر، آ کے لی قریب ہو کے خبر، یہ کون ہے بندہ بشر. سر پہ کھڑے ہو گئے. ابو مسلم نے سلام فرمایا. حضرت عمر نے کندھے تے ہاتھ پایا، کیوں جوان کتوں آیا؟ سبحان اللہ. انج نہیں تے تیری مرضی تو بیٹھا رہو نا، دس تو اجنبی ہے، نہ جان ہے نہ پہچان ہے، ہم تجھے جانتے نہیں، تو کون ہے، کیسے آیا؟ ابو مسلم ایسے سیدھے کھڑے ہوئے. حضرت عمر نے کہا کون ہو؟ من انت، کون ہو، کدھر سے ہو؟ کہا من الیمن. یمن، بس آیا نا لفظ یمن تے عمر مسکرائے، فرمایا اتھے ہے ایک ساڑا سجن، تو جو آئیں من الیمن، اتھے ایک ہے ساڑا، خالی سجن نہیں، ساڑا اگلا سجن. واہ 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 واہ، یہ ہے عشق کے پر. بندہ بعد چپڑے ہے، گلاں پہلے اپڑ گئیاں نے. مجھ سے پہلے اس کی گلی میں میرے افسانے گئے، ہم بعد میں پہنچے، ہماری کہانیاں. حضرت عمر پوچھ رہے ہیں وہ تو یمن سے ہے، واقف ہمارے آگ والے سجن سے ہے. ابھی ابو مسلم منہ تک رہے تھے، حیران ہو رہے تھے کہ میں بعد چپڑیاں ساڑیاں کہانیاں کوچائے دلدار دے وچ پہلے پہنچ گئیاں نے. اے نہیں پوچھیا تانوں کنے دسیا؟ ابو مسلم اندر ہی اندر ہسیا. انہیں آکھیا واہ ابو مسلم واہ. ابھی سوچ رہے تھے، پہلے حضرت عمر نے پوچھا، پھر غور سے دیکھا، ایسے ہاتھ مارا،
اور کہا کتے تو ہوئی تے نہیں، آئے ہائے ہائے، کتے تو وہی تو نہیں ہے۔ ابو مسلم نے کہا، میں نے کہا اچھا وہی ہے تم۔ حضرت عمر نے ایسے بازو کھولے، آنکھیں تر ہو گئی، پلکیں بھیگ گئی، رو کے گلے لگایا تے کبھی یہ کاندھا چومے کبھی یہ کاندھا چومے، چوم رہے ہیں ابو مسلم خولانی کہ یہ ہے میرے محمد کی پرانی نشانی۔ واہ خدایا، کیا ملایا، کہاں ملایا، پکڑ کے کھینچ کے کہا ابو بکر سے ملاؤں، اندر جو لے چلے۔ حضرت ابو بکر وہاں بیٹھے اور ابھی مسجد میں داخل ہوئے، حضرت عمر نے رہا نہ گیا، جوش سے کہا ابو بکر او خلیل اللہ دا مثل تک نہیں تے۔ سبحان صدیق اکبر، جزاک اللہ، صدیق اکبر اٹھے، پہلے عمر روتے تھے اب دو ہو گئے، وہ بھی روئے وہ بھی روئے، مل کے روئے، رو رو کے حضرت ابو بکر پھر اللہ کو عرض کرتے تھے، مولا تیرا شکر ہے تو نے حضور کی امت میں بھی ایسا بندہ بنایا ہے جو خلیل اللہ کا رنگ لے کے آیا ہے، جس نے اپنے آپ کو میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے آگ میں جلایا ہے۔ یہ الگ بات کہ آگ کو جلانا نہیں آیا ہے۔ امام احمد رضا نے شاید اسی لیے اسی منزل پہ فرمایا ہے، اے عشق تیرے صدقے۔ کس نے کہا؟ یہ تسی سمجھتے والا حضرت فتوی لاندے رہے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ کو بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ بلکہ کہتے الروح فداک فزد حرقا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ ساڑے رکھے مولویاں نو ہی سمجھا جانا، تے پھیرا راجہ جنگ دا بھی پا جانا، کدے تھے بھی اے نعرہ فٹے، عشق محبت اعلی حضرت اعلی۔ اس لیے ہم لوگوں نے اعلی حضرت کا تعارف ٹھیک نہیں کرایا ہے، ورنہ ایسا بندہ رب نے انوکھا بنایا ہے۔ عشق رسول اللہ کا کون؟ ابو مسلم۔ اب میں نے یہ ختم نبوت میں حصہ ڈالنے کے لیے یہ ابتدا کر دی تاکہ ادھر حصہ پڑ جائے، پھر انشاءاللہ اب آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یمنی کیسے تھے۔ یمنی، یہ زرخیز زمین یمن کی ہے کیسی،
کہ ابو ہریرہ، اس نے کہا مکے میں رہنے جوگا چھوڑا ہے مجھے؟ کہا جائے کہاں جائے گا؟ کہا جدھر منہ آئے گا ادھر نکل جاؤں گا۔ کسی شہر میں جائے گا، عراق میں جائے گا تو تجھے گورنر کے نام خط لکھ دوں، جہاں جانا تیرا دھیان رکھے۔ چیخ نکلی اویس کی، کہا عمر میں تیرا بھلا مانگتا ہوں، تو مجھے برباد کرنا چاہتا ہے۔ کہا عمر تو یہ چادر والے بوجھ میرے اوپر نہ لاد۔ فرمایا راستہ تنگ ہے، ہائے ہائے راستہ تنگ ہے، بوجھ پہلے گناہوں کا بہت ہے اور حساب لینے والا بہت طاقتور ہے اور لمبا راہ ہے، گزرے گا کیسے؟ اتنا کہنا تھا، حضرت عمر نے رو رو کے ایسے مارے ہاتھ اور کہتے تھے آئے کاش عمر تو پیدا ہی نہ ہوتا، ہائے عمر تیری ماں نے تجھے جنم نہ دیا ہوتا، ہائے کاش کہ جب جنم دیا تھا تو فوت ہو گیا ہوتا۔ وہ بندہ تو یہ ہے رب کا، بندہ تو یہ ہے رب کا۔ اویس اٹھے، کہا عمر اب اپنی راہ لے اپنی، اب مجھے آئندہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، میں جہاں جاؤں گا جدھر منہ آئے گا ادھر جاؤں گا۔ اویس نکلا، پھر عراق کے ویرانوں میں پہنچے۔ داتا غریب نواز لاہوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ حرم بن حیان جیسے لوگوں، حضرت عمر نے پوچھا تھا، کہا کسی کو کوئی سلام پیغام بھی دے۔ حضرت اویس نے کہا باقیوں کو کیا سلام کہنا، ایک حرم بن حیان کو میرا سلام کہنا، مدینے میں میرا سلام کہنا۔ حضرت عمر مدینے پہنچے اور کہا حرم تجھے مبارک ہو، ویس تیرا نام لیتا تھا، تجھے سلام دیتا تھا۔ حرم بن حیان نے کہا میرا یہاں کا تو واقف کار نہیں ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جنت میں میرا ساتھی ہے، میرا اگلے جہان کا ساتھی میرا یار ہے، میں ڈھونڈوں گا اسے۔ رات دن لگاتے مہینے سال گزر گئے۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں عراق کے جنگلوں میں پہنچا، ڈھونڈتا ایک دن میں پہنچا تو بیٹھا تھا دریا کے کنارے، روتا تھا، وضو کرتا تھا۔ میں نے حالت دیکھی، پہچان گیا اویس یہی ہے۔ میں نے کہا السلام علیکم یا اویس، اس نے منہ اٹھائے بغیر کہہ دیا وعلیکم السلام یا حرم بن حیان۔ حرم بن حیان نے کہا میں نے پوچھا اویس تجھے میرا نام کس نے بتایا، پھر میرے باپ کا نام کس نے بتایا؟ اس نے فٹ کہا نبأنی العلیم الخبیر، ہمارے رابطے ڈائریکٹ ہے، ساری خبریں ملتی رہتی ہیں، تیرا نام حرم ہے، تو حیان کا بیٹا ہے۔ حرم بن حیان کہتے اوہو تسی تھک گئے ہو لگتا ہے۔ حضرات گرامی میں اب لپیٹ دیتا ہوں، کیونکہ یہ ذکر ایسا نہیں ہے کہ ایک مجلس میں پورا ہو جائے، بس میں آپ کو اس کا نچوڑ عرض کر دیتا ہوں۔ ویسے کرنی حرم بن حیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے کچھ وقت دے، میں کچھ وقت تیرے ساتھ بتاؤں۔ کہا بتائے تو بولنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے۔ چلو نہیں بولوں گا۔ کہنے لگے شام ہوئی، عشاء کی نماز پڑھی۔ اویس کرنی نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کہا ھذہ لیلۃ القیام، آج میرے قیام دی رات ہے، آج میرے
سردی دی لمبی رات تے کھلوتا ہے، اذان کا وقت آیا، قیام پورا نہیں ہوا، اذان ہوئی قیام میں ہی ختم، چلو فجر کی اذان، نماز شروع، اگلی رات آئی، سارا دن کیا کیا؟ کہا سارا دن قرآن پڑھتا رہا۔ دوسری رات آئی، سیدھا رکوع میں، میرے ورگا مولوی ہوندا تے پھاڑ لیندا اٹھے ہی، بڑا صوفی بنیا پھردا، یہ کیڑی نماز ہے تیری؟ سیدھے ہی رکوع میں، ہذہ لیلۃ الرکوع، پوری رات رکوع میں بیت گئی۔ تیسری رات، ہذہ لیلۃ السجود، سجدے میں گزر گئی۔ صبح ہوئی، حرم کہتے ہیں ہوش مجھے بھی نہ رہا روٹی کھانے کی، وہ تو پہلے نہیں کھاتا تھا، میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ جب صبح ہوئی تو رو رہا تھا سجدے میں اور کہہ رہا تھا اتنی چھوٹی رات، اتنی مختصر رات، پوری نہ ہوئی ہماری بات، عجیب ہے تیری ذات۔ لمبی رات بنا، کہاں رویا؟ جب صبح ہوئی تو میں نے عجیب تماشا دیکھا کہ روتے 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 جیسے بے ہوش ہوتا ہے ایسے لگانے لگا نعرے، واہ عمرا واہ عمرا واہ عمرا، ہائے عمر ہائے عمر ہائے عمر۔ میں نے پکڑ لیا یہ ندبہ، یہ رونا عمر پہ خیر ہے تجھے؟ ویسے رو پڑا، کہا ایک یار تھا وہ بھی چلا گیا، ایک یار تھا وہ بھی چلا گیا۔ حرم کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ اللہ کر، اللہ اللہ کر، میں حضرت عمر کو مدینے میں زندہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ کہا جب تو چلا تھا عمر اس دنیا میں تھا، مجھے ابھی خبر ملی ہے عمر چلا گیا۔ عجیب زندگی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ کچھ وقت دے مجھے، میں تیرے پاس رہوں۔ کہا میرے ساتھ ایک پل بھی تو نہیں رہے گا، اب نکل یہاں سے، جا یہاں سے۔ حرم کہتے میں نے کہا تو میرا یار ہے۔ کہا تیری میری یاری اس دنیا کی نہیں، اگلی دنیا کی، وہاں ملیں گے وہاں ملیں گے۔ کہا میں نے کہا کوئی نصیحت ہی کر دے۔ کہا تجھے اور میں نصیحت کر، تو مدینے کا رہنے والا، میں جنگلوں کا رہنے والا، میں تجھے کیا ہے کہ نصیحت کروں؟ اگر کہتا ہے تو ایک بات یاد رکھ، موت کو اپنے سرانے سے بھی نیڑے سمجھنا۔ تیرے جو نیچے سرہنا ہے سر کے، یہ اتنا قریب نہیں ہے جتنا موت تیرے قریب ہے۔ یہ اویس کا پیغام میرے نام، آپ کے نام، سب کے نام ہے۔ اور اویس قرنی حضرت حرم بن حیان کہتے تھے ہر جمعے کو میری اویس سے خواب میں ملاقات ہوتی ہے، میری اویس سے بات ہوتی ہے۔ حضرت ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اولیاء کے بادشاہ تھے، اور آپ کا ورد تھا، وظیفہ تھا، یا اویس یا اویس یا اویس۔ یہ کوئی معمولی ہستی ہے ویسے کرنی کی، اولیاء ان کا نام، اولیاء کا وظیفہ رہا، لیکن اس کے باوجود حالت یہ رہی۔ لباس میں نے بتایا، خوراک کیا ہوتی تھی؟ آپ لوگ کھا کے خربوزے تربوزے پھینک دیتے، آپ جا کے اٹھا کے نہر پہ یا دریا پہ جاتے، اس کو دھوتے، دھو کے ان خربوزوں کے چھلکوں کو، جو چیز ملتی ان چھلکوں کو کھاتے نہیں، بلکہ روتے، معافی مانگتے اور کہتے کیا تھے؟ میرے اللہ 3 دن گزر گئے تیرے اویس نے کچھ نہیں کھا، آج تیسرا دن ہے، یہ کاشیں یہ ٹکڑے ہیں، میں یہ کھانے لگا ہوں، اور میرے اللہ اگر کوئی تیری زمین پہ بھوکا سو گیا ہے
उस भूखे की वजह से ला तो आखिजनी बेही, उवैस को न पकड़ना। अगर कोई भूखा सो गया है, उवैस को माफ रखना, उवैस को न पकड़ना। ये कहते कहते हजरत इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते, एक दिन रूढ़ी पे आया, खरबूजे की काश को हाथ लगाया, दूसरी तरफ से कुत्ता भौंकने लगा। उवैस ने वो टुकड़ा वहीं फेंका, उसकी तरफ देख के कहा, तू मुझे क्यों भौंकता है? तू उधर है, मैं इधर हूं। तेरे हक पे मैंने डाका तो नहीं डाला, मैं तो इधर हूं। तू भौंकता मुझे अच्छा लगता है, ना ना भौंक। आगे कहा, अगर मुझे मेरे मालिक ने कबूल कर लिया तो फिर मैं अच्छा, अगर उसने रद्द कर दिया फिर भौंक मुझे, फिर तू अच्छा, मैं फिर निकम्मा हूं। मेरे बुल्ले शाह ने आवाज दी, कहा, राती जागे शेख सदावे, ओए राती जागन कुत्ते तै तू ते दर मालिक दा मूल न छड़ दे, भावे मारे 100 जुत्ते तै तू उत्ते, ते सारी राती जागदे रहंदे, नीहा मंज रूड़ियां ते सुत्ते तै तू उत्ते। उठ बुलिया हुण यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते। आखिरी वक्त आया, मौला अली ने जंगे सिफीन जो छेड़ी, हजरत खुजैमा, हजरत अम्मार बिन यासिर, लड़ते लड़ते उवैस भी वहां पहुंचा है। लड़ते लड़ते जिस वक्त लाशा गिरा है, इधर खुजैमा का लाशा था, इधर अम्मार बिन यासिर का लाशा था, बीच में हजरत उवैस करनी का लाशा था। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। और मैं जिस वक्त मुल्क शाम में गया, 8 घंटे का सफर करके दिमश्क से उवैस करनी और हजरत अम्मार के मजार पे पहुंचा। जिस तरह गिरे थे, मजार भी उसी तरह है। मेरी टूटी फूटी बातें अल्लाह कबूल फरमाए। मैंने समेट दिया है, क्योंकि तरतीब से हम जिक्र करते तो बात बहुत लंबी, मैंने फिर भी आपका बहुत वक्त ले लिया। अल्लाह ताला आपका आना, मेरा हाजिर होना और हमारे भाइयों का इतना खूबसूरत एहतमाम, मैं किबला कारी साहब को भी, उनकी जमात को, उनके दोस्तों को मैं मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी ये काविश कोशिश कबूल फरमाए। वाखिर दावाना।